نبی جتنے آتے رہ گئے سارے نبی شانہ والے، سارے مقام والے اور مرتبے والے، لیکن اللہ پاک نے سارے محبوب علیہ السلام کو وکری شان عطا فرمائی۔ اگر تمہاری توجہ ہوئے تا حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام ابو البشر انہاں کو پتہ نہ کرو جو نبی سن شان میرے سامنے کتاب موجود ہے، جنا مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام، بڑی برکت والی کتاب ہے، استاد افضل موجود ہے۔ ان اندر ذکر فرمایا گیا حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام کے پتر ہیں نا، ایک دیوار گھر دے اندر انہاں دا پتی جھیڑا لگ گیا، دو گروہ بڑھ گئے، ادھے علیحدہ تھی گئے۔ جھیڑا جائیداد تے مال تے رزق تے دنیا دا نہیں، جھیڑا این گال ہوتے ہی ادھے برادن بابا افضل ہے، ادھے برادن فرشتے افضل ہے۔ جھیڑا ہی گال ہوتے وہ اپنے دلیلہ لینے، اے اپنے دلیلہ لینے، ادھے برادن خدا دے بندے بابا افضل نہیں فرشتے افضل ہے۔ کیوں؟ بحالے تک بابا جمعی کا نہیں، بابا بڑا بھی کا نہیں، رب دے فرشتے پہلو رب دی عبادت کرتے ہیں۔ وہ آدم نہیں بابا افضل ہے، کیوں؟ جنہا اللہ پاک نے بابے کو پیدا فرمایا، رب نے فرمایا اسجدوا لآدم، اے میرے پیارے فرشتے ہو میرے پیارے آدم کو سجدہ کرو۔ انہوں بھی تُسا دسو یہ رے جھک دے پہ وہ افضل ہی ہے جو جھکی دا پہ وہ افضل۔ این گال ہوتے جھیڑا تکرار شروع ہوئی۔ حضرت ابو البشر تشریف کی لائے، آپ نے پتہ کی تھا بیٹھے خیر تھا کیوں گھر دے وچ ڈانڈے رولا کیوں ہے؟ انہوں نے صاحب بابا آج جھیڑا ہی گال ہوتے اے بھرا دن بابا افضل ہے، اسا دیں فرشتے افضل ہے۔ تے بابا تُسا دسو افضل کون ہے، فرشتے ہی نہیں یا تُسا ہی میں؟ آپ نے فرمایا بچڑے میں جھیڑا مکیندہ پیا، رولا مکیندہ پیا، فیصلہ کریندہ پیا، آج قرباد ای گال ہوتے جھیڑا نروائے بات جڑی حلالی اولاد ہوتی پیو دا آکھا منے دی۔ بولو جا کے سبحان اللہ، حلالی اولاد پیو دا آکھا منے دی۔ فرمایا بچڑے جھیڑا مکیندہ پیا، فیصلہ کریندہ پیا، بچڑے افضل میں بھی نہ، افضل فرشتے بھی نہیں تھے، افضل کو بئی سا۔ بابا او کیڑی افضل جڑی تھوارے کل بھی فرشتے کل بھی بچڑے حالے آیا کانی اسا تا صرف محفل سجاون واسطے ہیں، اسا تا صرف نعرے لاون واسطے ہیں۔ وہ آخر تے تشریف کی ناسی جدنا زمین تے محمد ہو سی آسمان تے احمد ہو سی صلی اللہ علیہ وسلم، اسا تا صرف محفل سجاون واسطے ہیں۔ بہرحال اللہ دے جتنے بھی نبی آتے رہ گئے سارے نبی سنے دے نعرے مرے دے رہ گئے۔ اللہ پاک نے سارے نبیوں کو شانہ عطا فرمایا، لیکن جڑا واری ہے نا آمنہ دے لال دی کہ اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام دی شان دے بھی قرآن جو پڑھو تے قرآن دی ہر آیت میرے محبوب علیہ السلام دی تعریف کریں دی۔ کتہیں تا اللہ پاک محبوب علیہ السلام دے چہرے دیا قسمہ چاہتے، کتہیں تا پیاریاں ظلفہ دیا قسمہ چاہتے، کتہیں تا اللہ پاک فرمائے دے لعمرو کا محبوبہ میں تیری جوانی دی قسم، کتہیں تا اللہ پاک محبوب علیہ السلام دے گفتار دا ذکر فرمائے دے، کتہیں رفتار دا ذکر فرمائے دے، کتہیں محبوب علیہ السلام دی عبادت دا ذکر ہے، کتہیں محبوب علیہ السلام دی پیاری زبان دا ذکر ہے۔ پورا قرآن جو پڑھو نا تے محبوب علیہ السلام دا ایڈا برکت اللہ موجدہ قرآن۔ تو ساں قبلہ استاد سے کل سنتے رہنے ہو سو اساں بھی استادہ کل پڑھتے رہنے ہیں۔ تو ساں استادہ کل سنا سو کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ شریف چاہیا تے لتھا ہے سورج واپس والا۔ استادہ کل سنا ہی سے مننا ہی سے یقین اور ایمان رکھے سے لیکن لکھا کھانے سے ایمین نہیں سے لکھا وقت کی بلا استادہ نے ایک بیان فرمائے نبی پاک علیہ السلام نے درخت کو اشارہ فرمائے، درخت زمین کے سینے کو چیر کے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ شریف کے اندر حاضر کیا، نبوت رسالت دی گواہی دیتی کہ بلا استادہ کو سنا ہی سے مننا ہی سے یقین اور ایمان رکھے سے لیکن لکھا کھانے سے۔ وقت استادہ نے ایک بیان فرمائے اگر دشمن جو آیا وہ ہاتھ کے اندر کنکریاں رکھیا تے نبی سنے کو پتہ کی تس میرے ہاتھ کے اندر کیسے ول کنکریاں نے اپنی زبان ہاتھ دینا نبی پاک علیہ السلام نے نبوت رسالت دی گواہی دیتی۔ استادہ کو سنا ہی سے مننا ہی سے یقین اور ایمان رکھے سے لیکن لکھا کھانے سے۔ وقت استادہ نے ایک بیان فرمائے حضرت اکرمہ سرکار دی بارگاہ اندر حاضر دیا سیار و آرام نوبلا دے حوالے دینا آج کے دے سنا
ادو ذالک الحجر سونا پتھر دو اشارہ کرو اس زمین پانی جو تے چلدا آوے درود و سلام پڑھدا آوے تھوڑے قدمین شریفین تشبین طاہرین تک آوے سونا تھوڑی نبوت رسالت کی گواہی دے وے پتھر پانی تے تردا آیا سرکار دی ذات تے درود و سلام پڑھدا آیا استادہ کل سنا ہی سے مننا ہی سے یقین اور ایمان رکھے سے لیکن لکھا آنکھو جا لکھا کانجے سے والقبلہ استادہ نے ایک بیان فرمایا نبی پاک علیہ السلام جبل ابی قبیس دوتے تشریف گنے چوروی دے چاند دے دو ٹکڑے کیتے وال چاند کو جوڑا کعبے دا طواف کروایا انشاءاللہ میں عرض کرے صحیح حدیث استادہ کل سنا ہی سے مننا ہی سے یقین اور ایمان رکھے سے لیکن لکھا کانجے سے اگر کہے صحابی کی آنکھ جو لکھتی ہے یہ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی پیاری لعاب دان مبارک رہی ہے آنکھ سلامت ہو گئی ہے استادہ کل سنا ہی سے مننا ہی سے یقین اور ایمان رکھے سے لیکن لکھا کانجے سے بات استادہ ایک بیان فرمائے اگر کہیں صحابی دی پنڈلی مبارک جو ٹوٹی ہے سرکار دی بارگاہ دے اندر حاضر کیا میرے محبوب علیہ السلام نے لعاب دان شریف جو لئی پنڈلی صحیح تھی گئی استادہ کل سنا ہی سے مننا ہی سے یقین اور ایمان رکھے سے لیکن لکھا کانجے سے لیکن تو کو ساچے رسامہ ایک قرآن پاک اللہ او موجزہ نبی سنے دا یہ رہا استادہ کل سنا بھی سے مننا بھی سے یقین اور ایمان بھی رکھے سے لکھا ہی سے تے پڑھا بھی سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ علماء حق اہل سنت اللہ پاک خود قرآن پاک اندر اعلان فرمائیں دے وقت اصلا قرآن کو پڑھ کے تو لوگوں کو محبوب علیہ السلام دی شان سنیں دیں جو سارے نبی کتنے شانہ دا مالک ہے جو خود رب فرمائیں دے اے لوگوں تھوڑے کو واضح دلیل پہنچ چکی ہے اور اصلا نے نور کو نازل فرمائے سے میرے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر کئی قسم دا بندہ جو ہے تیرا مطالبہ کی دے میرے محبوب علیہ السلام نے پورا کی دے اور ایک میں تو وہ گال سنے سا اگر کوئی طالب علم میرے جیاں نالائق بھی ہوئے تو پریشان نہیں تھی ہونا چاہیے ان دی وجہ میں وہ گال سنے دا بھی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام دی وصال با کمال کو 700 سال بعد پیش ہے کتنا 700 سال یعنی 7 صدیاں کہ میرے محبوب علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم میری حیاتی کی تمہارے واسطے خیر اور برکت والی ہے سارا ٹر وجنا بھی تمہارے واسطے خیر اور برکت والا ہے محبوب علیہ السلام دا ٹر وجنا خیر اور برکت والا کیوں ہے وہ کیویں بل میرے سیسا ایک معجزہ نبی پاک علیہ السلام دی وصال با کمال تو بعد والا تے ایک معجزہ نبی پاک علیہ السلام دی پیاری حیاتی والا سن سو مدارس کے اندر کتاب پڑھی ہوئی ہے کہ بلا استاد سے بھی پڑھے ہیں انہاں نام ہے مختصر المعانی یہ ایڈی برکت والی کتاب ہے جتنے تک طالب علم ایک کتاب کو پڑھے نہیں وہ مکمل عالم نہیں پڑھا اور انہاں دا جڑا لکھن والا مصنف ہے انہاں دا نام ہے حضرت علامہ سعد الدین تفتزانی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمائیں میں مدرسے کے اندر پڑھن گیا بالخصوص طلباء واسطے بالعموم سارے واسطے آپ فرمائیں مدرسے کے اندر پڑھن گیا تے میرا عقل کم نہیں کرے گا استاد سبق جو دے نا تے ساری رات پڑھا سبق بھول رہے سویر تھی گیا طالب علم میں نل تکرار نہیں کریں گے سبق یاد نہیں کریں گے میں لوگ کے باندھا گا ایدی برکت والی کتاب ادھی رات دا وقت ہو گیا میرا میرے علی ہو گیا یہ کتاب کو چاہمنا بوسہ دے منا اور چم کے وقت مطالعہ فرماوینا وال میرے سامنے یہ چاہنا یہ کتاب کو شان اور مقام کی میں ملا تو یہ لکھنا رہا کو مرتبہ کی میں ملا تو ذرا اپنی سبحان اللہ سنانا میں اپنی حاضری پیش کروں وہ بدرہ کچھ سبحان اللہ نام بھی یاد کرے سو علامہ سعد الدین تفتزانی سرکار قبلہ استاد مفتی محمد فضل الرحمن صاحب اطال اللہ عمرہ میرے استاد سے فرمائیں یہ کوئی عام نہیں علامہ جدہ بھی علامہ دا ذکر کیتا ہونے تو مراد علامہ سعد الدین ہوئے استاد صاحب فرمائیں یہ عقل دا پہاڑ ہے آپ کو عقل کی میں نصیب دیا
اللہ اکبر کبیرہ سجدہ ذرا محبت راک سبحان اللہ علامہ سعد الدین تفتزانی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن مدرسے دے اندر پڑھ گیا آقا کم نہیں کریں دا استاد سبق دے میرا ساری رات پڑھدا میں سویر تھی ویا سبق بھول میں دا ادھی رات دا وقت ہویا لائق طالب علم سب یاد کر کے سمجھنا آپ فرمائیں ادھی رات دا وقت ہویا دیوا بلینا میں کتاب بھولینا میں پڑھدا ویا میں ڈروندا میں دعا منگدا میں باری تعالیٰ وا تیرے وڈارے اتنا قلبی نہیں عطا فرمایا تیرے محبوب علیہ السلام دی شریعت ایک مسئلہ یاد کر گنا تھوڑی جی ایک مٹھی کرو جا تو ساگو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ فرمائن ایک جو جرات ہے دیوہ بالے میں کتاب پھولینا طالب علم گرے دا لائق طالب علم سب یاد کر کے ستے بیٹھے روندہ پیا تے مدینے دو موچا کی تے میں پر درانا رات پوے بے دردانو تے ندر پیاری درد مدانو یاد سجدی ستیا یار جگہ ہجرت راجے پاڑی منگے میں خون نہ دے گھیڑا جی کردہ تینوں کو بٹھا کے تے درد پرانے ونڈا علامہ سعد الدین تفتزانی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن ادھی رات دا وقت آروں بیٹھا میں مدینے دو موچا کیتے میں مدینے دے تاجدار کو یاد کرنا زہرا دے بابے کو یاد کرنا کعبے دے کعبے کو یاد کر کے ارکنا سونیا کرم فرماوا مہربانی فرماوا میری اوجنیا جھوکا وساوا سونا مہربانی فرماوا ایویں رنگ لوا جی میں ابو ہریرہ کو رنگ لائے آفر میں روندہ بیٹھا میں مدینے دے تاجدار کو یاد ہی کرنا بیٹھا میں اچانک کوئی آمن والا آیا دروازے تے دستک رہنے فرمائنے سعد الدین دروازہ کھولیا تے کو سیر و تفریح دیکھن جلنا آپ فرمائنے میں جواب رہنا آمن والے میں سیر و تفریح تے نادا محبوب علیہ السلام دی شریعت دا مسئلہ بیٹھا یاد کرنا فرمائے بندہ لگا میں درا دے تھوڑی دیر تو بعد دوبارہ بندہ دے دروازے تے دستک رہنے فرمائنے سعد الدین دروازہ کھولیا تے کو سیر و تفریح دیکھن جلنا فرمائنے دوبارہ وہ جواب رہنا بندہ لگا میں درا دے تریجی مرتبہ جرا بندہ دے دروازے تے دستک دے کے فرمائنے سعد الدین دروازہ کھولیا میں آمن والا خزیرہ کلا نایا کھڑا زہرا دا بابا بھی نال ہے آمنہ دلال بھی نال آیا کرے آپ فرمائیں سرکار دا نامے نامی اس میں گرامی سوڑتا جتی پاون بھولوے دیئے امامہ کرون بھولوے دے جلدی دنال اڑتا کنڈی کھولے نا جرا بیر نگدہ کیا رہے دا خضر علیہ السلام تشریف فرماؤ دن فرمائے میرے ہاتھ پکڑے دن ٹوڑ دے ہوں مقام تے گروے دن جتا وندوحا دے چہرے والے نبی واللیل جا ظلفہ والے نبی علم نشرہ دے سینے والے نبی تاہا دے تاج والے نبی تشریف فرماؤ فرمایا سرکار دا ودوحا والا مکھڑا رہے دا واللیل یا پیاریا ظلفہ دیا زیادہ کرے دا سرکار دے قدمین شریفین تے ڈھائے دا ہاتھ بان کے عرض کے نا سونیا کرم فرماوا بے ادبی ہوگی معاف فرماوا سونا بے ادبی ہوگی معاف فرماو جا سرکار نے فرمایا سعد الدین اتنے مرتبہ خضر آندہ رہ گئے آیا کیوں نہیں سمجھ آنی پینا کو سبحان اللہ ترہ مرتبہ جو خضر آندہ رہ گئے آیا کیوں نہیں عرض کے نے سنا جان دے تہیوے جو کیوں نہ آیا ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی محبت رکھ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ علامہ سعد الدین تفتزانی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں نبی سونے چاہیا اپنے علم نشرہ دے سینے دے نال لایا
اپنی لعاب دہن مبارک میرے منہ دے اندر داخل فرمائی سرکار من سعد الدین پریشان تھی جرا علم پڑھی او بھی آسیا جرا نہیں پڑھا او بھی آسیا جرا پڑھی او بھی آسیا جرا نہیں پڑھا او بھی آسیا فرمایا سرکار نے رنگ لایا جی میں ابو ہریرہ کو رنگ لایا میں رنگ لایا جی میں ابو ہریرہ کو رنگ لایا اور میں کیوں نہ کہا کہ تیرا دہ سونا سادہ قبلہ کوئی دامان اتھے پائے ہے ونیو بے دارتے متا دور تھی ہو تائیوں چادر تار اتھے عرشت نہیں چھٹ سکتا بھاوے جان نہ جان اتھے پایا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت تیرا در عرشت نہیں چھوڑ سکتا بھاویں جان نہ جان اتھے ہی پائے آپ فرمائیں سرکار نے ایمیں رنگ لایا جی ابو ہریرہ کو رنگ لایا آپ فرمائیں پہلو غام دا رونا اور خوشی دا رونا شروع تھی کراں تا خوشی دی وجہ کو لیا سو آوے نہ مدرسہ میں سعد الدین نے استادہ کو سبق کی میں سنایا اگر ذوقی بیٹھے تو سنیں محبت آج سبحان اگر کہیں قسم دی جسارت ہوئی کہ لوگ استاد سے معاف فرمائے سے سبحان اللہ تو سناؤ جا اپنی اللہ اکبر کبیر علامہ سعد الدین تفتزانی سرکار رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائے دن پہلو غم دا رونا اور خوشی دا رونا شروع تھی گئے واپس والا دعا منگ دا باری تعالیٰ کرم فرماوے اجوالی رات موت میں دے میں مولت دے میں جن لوگ میں کتانا مرے دیں ذرا انہا دا سامنا بھی کر گینا آپ فرمائے جنہ سویر تے یہ کرا سا لگ گئن قبلہ استاد سے اپنے منصب تے بہ گئن سعد الدین فرمائے دیں ہی کہ آخر تے باندھا میں سفر چنے دا ہویا استاد دے سامنے بہ گیا آنکھ دے اندر آنکھ پا کے بہ گیا سینہ بسینہ بہ گیا ہاتھ باندھ کے آلکن استاد سے اجازت ہوئے تا سبق سناوا استاد بھی حیران ہے طالب علم بھی حیران ہے ہی کہ لوگ کے باندھائی آج بالکل سارے نگو بہ گئے آج کہ استاد سے بھی اجازت ہوئے تا سبق سناوا استاد حیران تھی کہ فرمایا سعد الدین پڑھ اللہ اکبر کبیر علامہ سعد الدین تفتزانی سرکار فرمائے دن پچھلا سبق بھی سنائے میں او سبق بھی سنائے میں جرا استاد تے ذہن تے دل دے اندر ہاتھ بان کے ارکن استاد سے بھی اجازت ہوئے تا پوری کتاب سنا چھوڑا استاد کھڑے تھے گئے فرمائے سعد الدین یہ نے سامنے رنگ کیویں لگئی اے مقام کیویں ملے آج دن استاد سے میرا کمال نہیں آمنہ دلال دا کمال ہے ادھی رات دا وقتداروں دا بیٹا میں سرکار کو استغاثہ پیش کی دے میں فرمایا کرم فرمائے مدینہ دے تاجدار نے میرے اجنے جھوکا وسا گئن اپنی لعاب دان مبارک میں کو عطا فرما گئن ایمیں رنگ لا گئن جی میں ابو ہریرہ کو رنگ لائنے استادہ منصب چھوڑ دیتا فرمایا سعد الدین تو سارے منصب دے بائے تو پڑھا دے سا تیرے گل پڑھنا چاہنے ہیں تو پڑھا دے تیرے گل سا پڑھنا چاہنے ہیں یہ سرکار دا او موعظہ ہے جر سرکار دے وصال با کمال تو بعد 7 صدیاں بعد پیش ہے کتنا 700 سال بعد کئی کتابوں نے
مدارس دے اندر پڑھائے ویندے رہے جداں بھی حضور کو یاد کرو نا سرکار فرمیندے اگر میرا غلام دل نال میں کو یاد چ کرے اساں نے جھوکا مسا چھوڑے میں اس سرکار دے وصال با کمال تو بعد سرکار دا جڑا معجزہ میں بھی کئی معجزات ہیں ایک او معجزہ جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری حیاتی میں آتا ہے تک کتنی بھی بیٹھے ویسے میں کچھ ماشاءاللہ سبحان اللہ تو سنو جائے میرے محبوب علیہ السلام نے جو اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام دی شان دے بارے فرمایا ہے یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا میرے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جون بھی ہے کہ جیڑا مطالبہ کیتے کہ میرے محبوب نے پورا کیتے سرکار نے جڑا اعلان نبوت فرمایا ہے نا ابو جہل دی ساری کمپنی حضور دے مقابلے چاہیے ابو جہل نے خط لکھا حبیب بن مالک تو بھی تو چنگا الواما نالا جانا ہے تو آت ایک بندے نال مقابلہ کرنے وہ اعلان نبوت کی دکھا ہے حبیب بن مالک تیاری کر کے جڑا مکہ دی سرزمین تے پہنچا مکہ شریف دی پہاڑ ہے جنہاں جبل ابی قبیس ایک کعبہ شریف کو اونچا پہاڑ ہے میں اکھی نال دیکھ گیا یہ حدیث کو آپ پڑھی ہوتے آسے اتنا جری برادری ودی ہوں رتے کندورے آلے میں انہوں کو پتہ کیتا میں کہ یا شیخ این جبل ابی قبیس میں نے جبل ابی قبیس کیتا ہے وہاں کہ کلہم جبل ابی قبیس وہ دسینے نہیں کہا تو گھنڈی رکھنے گا وہاں کہ سارے پہاڑ کے جبل ابی قبیس میں کہ وہ ہک ہے یمن دا عالمی چٹی ڈاڑی ہے یہ تا نبی پاک علیہ السلام دی ولادت با سعادت علی جہاں شریف ہے نا دیگر دا وقت آئی تھی بیٹھے سے جمعرات دی رات ہے میں انہاں کو پتہ کیتا انہاں میں برسایت انہاں پتہ کیتا اینا مکان ہو میں آنا پاکستان وہ کتو ہے میں کہ پاکستان جو ہے بہت کلام تھی جری تے انہاں کو میں حدیث پاکیا سنائی جری میں تو کو سنویں دا پیا ذرا ذوق دینا سبحان اللہ سنا بھائی حبیب بن مالک پہنچا ابو جہل آ کے آتا گئے تو مقابلہ کی میں کرے سکتا حبیب بن مالک کہا کہ او میرا کام ہے حال تک سرکار کو رٹھا جو کہا جائے حبیب بن مالک میرے محبوب علیہ السلام دو خط لکھا سرکار جنہا خط پڑھ دیں تو میرے محبوب علیہ السلام تیاری فرمائیں گے ذرا وہ منظر کو سامنے رکھنا جنہا آمنہ دے لال نے واللیل یا ظلفہ نے کنگھی دیتی ہو سیاں سرکار نے تیاری فرمائی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنہ دی ماں اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی نالی میرے محبوب نے فرمایا حدیث پاک کلمات تجیبات سرکار نے فرمایا ابو بکر آج مقابلہ دیکھنے والے صرف تو سڈو نہیں وے اللہ دے سارے فرشتے صفہ باندھ کے میرا مقابلہ پہنے تھے حدیث دی موہر لئی میں آچے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ حبیب بن مالک میرے محبوب علیہ السلام دو خط لکھا حدیث پاک کلمات تجیبات فلبسہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاء الى حضور حبیب وابو بکر عن یمینہ وخدیجۃ من خلفہ فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قام إكراما له عليه الصلاة والسلام والنور يتلألأ في وجهه سكتت الألسن ووقعت الهيبة على الناس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت عظمت و شان مصطفیٰ
میرے محبوب علیہ السلام تیاری فرمائی سجے پسو ٹورن والا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پچھو ٹورن والی مومنہ امام اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرامہ ٹور دے وزن میرے محبوب علیہ السلام جنہ میدان دے اندر ہیں حبیب بن مالک میرے محبوب علیہ السلام دا ودعا والا مقرر دے حدیث پادے کلمات اتے پوری توجہ فلما النبی علیہ السلام قام اکراما لہو جلدی دران حبیب بن مالک میرے محبوب علیہ السلام نے استقبال واسطے کھڑا دیں دے فلما جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام تشریف فرماتی ہیں والنور یتلألأ مانا کرنا بھی استادہ نے قدمت ہاتھ رکھ کے تو صاحب اس بات اللہ سناؤ وَالنُّورُ يَتَلَأْلَأُ سرکار جنہ تیاری فرما کے ہے نا میرے محبوب علیہ السلام ویسے بھی تبول سوڑے نہیں آئے جو اللہ پاک فرمائے وَالضُّحَا محبوبہ میں کو تیرے چمک دے چہرے دی قسم سرکار جنہ تیاری فرما کے وَالنُّورُ يَتَلَأْلَأُ سرکار دے چہرے پا دیتے جنہ حسنی میں ٹھا پیا مرے لائے ساکاتا تیل السن لسان دی جمع زبانہ تے تالے لگن وواقع تیل حیبتو الناس لوگوں کو کمپڑی چھوٹ گئی لکڑ دی جہان نہیں ملدی جو ایدے سونے دنال مقابلہ کون کرے اللہ اکبر کبیرہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حبیب بن مالک کی میں آمونتا ہے عرض کرنے وقال حبیب یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم أنت تعلم أن للأنبياء كلهم معجزات علىك معجزات سونے اللہ دے جتنے نبی آتے رہ گئے رب انہاں کو معجزات عطا فرمیندہ رہ گئے نبی واسطے معجزہ ہونا ضروری ہو دے علىك معجزات سچا نبی ہے تول معجزہ دکھا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ماذا تريد حبیب بن مالک کیڑا ارادہ رکھے نے معجزہ زمین والا دیکھنا چاہتے یا آسمان والا کتاب میرے کو ہن بھی موجود ہے آج کے لئے سونا اریدو ان تغیب الشمس و تخرج القمر سونا میں ارادہ اے رکھے نا تو سا اشارہ کرو چٹا دیئے کالی رات 6 بجے چٹا دیئے کالی رات یہ نیدر کانے بیٹھا کو سبحان اللہ کالی رات 6 بجے سرکار میں وال آج نے سونا چاند چڑھے تے چاند ہک ہوئے حضور میں وال آج نے سونا وقت ہک رات دے اندر چاند سفر شروع کرے 2 3 5 9 11 14 کو پہنچے ہک رات سرکار میں وال آج نے سونا جی میں 24 دے چاند دے لسکارے تے چمکارے ہوندن ایندے بھی اومے ہوئے وقت تو سا اشارہ کرے تھوڑے اشارے جو تے چاند 2 ٹکڑے تھی وے ایک مشرقی ونجے بھی مغربی ونجے وقت اشارہ کرے یہ چاند جڑ ونجے وقت عرض کرنے سونا تو اشارہ کرے یہ 24 دے چاند آسمانہ کو لاوے تے کعبے دا کرے طواف وقت کعبے دو سجدہ کرے اللہ سارے گھن ونجا کو آمین وقت سونا آسمانہ کو 24 دے چاند آوے عربی دے فصاحت تے بلاغت لال کلام کریں دا آوے تے کلام دے وچا کے تو سا اللہ دے آخری نبی وے تھوڑے بعد نبی کوئی نہیں آونا میرے محبوب علیہ السلام نے حبیب بن مالک ان فعلتہو اتؤمنو بھی اگر یہ کر دیکھنا وقت کلمہ پڑھ سے آج کل سونا بشرط ان تخبر بما فی قلبی کلمہ تڑن پڑھ سا جنہ دل لگال ہوئی سو انہیں شرطہ رکھیاں تھے میرے محبوب بس ادھی حدیث پڑھ دیں تو تھکے بیٹھے ہوئے سبحان اللہ سنا جاتے میرے محبوب علیہ السلام تشریف جن کے جبل ابی قبیز ہوتے حدیث دی مہر لینا پی اپنا ایمان تازہ کر سبحان اللہ سنا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ فسائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى جبل ابی قبیز وصلى رکعتین فدعا ربه فنزل جبریل علیہ السلام اللہ اکبر
اکبر کبیرہ میرے محبوب علیہ السلام جبل ابی قبیس اتے تشریف گن گئے 2 رکعت نماز نفل پڑھ دن نفل پڑھن تو بعد ید اللہ والے ہاتھ جا کے دعا فرمائے دن باری تعالیٰ جان داتا ہے ابو جال مقابلے واسطے لوگوں کو جمع کیتی کرے حبیب بن مالک یا شرطہ رکھیں اللہ پاک نے فرمایا جبریل جی رب جلیل او سامنے دیکھ جبل ابی قبیس اتے زارا دا بابا کعبے دا کعبہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے دعا پیا مانگتے جبریل وان کے میرے محبوب کو میرا سنیہ دیا سونے کو آگ سونے اللہ پاک پیا فرمائے پریشان تھے وردی لونے کیوں ان اللہ تعالی سخر لك الشمس والقمر والليل والنهار سونا اللہ پاک پیا فرمائے دے دین تے رات کو بڑھایا ہمیں سورج تے چاند کو بڑھایا ہمیں نال سبق بھی سکھایا ہمیں تو سبق کیڑا سکھایا ہمیں اے چاند اپنے حسن تے نہ بولیں سورج اپنے شوامت نہ بولیں ایک ریوہار آسی مکہ دے مشرک میرے محبوب دے نال کرے سے مقابلہ ول میرے محبوب جی میں اشارہ فرماوے آندہ تو سا میرے محبوب دی اتباع فرمایا سرکار نے اشارہ فرمایا وشتد الظلام چٹا دین ہے کالی رات چاند چڑھا دے چاند ہی کویا بعد ہی رات دے اندر چاند نے سفر شروع کیتا 14 کو پہنچا جی میں وہ شرطہ رکھیں میرے محبوب علیہ السلام نے اشارہ فرمایا چاندو ٹکڑے ہویا مشرق مغرب سرکار اشارہ فرمائیں آسمانہ کو 14ویں دا چاندہ دے کعبے دا طواف والکعبے دو سجدہ اپنی زبان حال دینال میرے محبوب علیہ السلام دی نبوت رسالت دی گواہی دے دعوت دے والچٹا نہیں ہو گیا سرکار نے اشارہ فرمایا حبیب بن مالک بھی دیتا کرے ابو جال دے سارے منن والے بھی دیتے کرے سرکار میں نہیں کو رات کو نہیں کیتا چند کو تروڑا بھی ہے جوڑا بھی ہے وال میں کیوں نہ کہا کہ ڈٹھے کو قرآن دے سبحان اللہ تو واقع نہیں پوسی پکی ساؤنڈ آنا اللہ تے کوئی مدینہ گی نوے استاد سے نہ بیٹھے ہوئے تو میں تنال محبتہ مرتامہ اکو سبحان اللہ میں اس بھی اگرنا کہ ڈٹھے کو قرآن دے کھول سرے تیری شان جیا نہ کوئی ہو ردھا کوئی نور آنکھے کوئی بشار آنکھے دن رات بودا ایو شور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ کوئی وہ کوئی عاشق اصلی چور ڈٹھا اللہ والیا گل مکا چھوڑی تو سہور ڈٹھا ایسا ہور ڈٹھا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ علماء حق اہل سنت ہر جادو تے حکومت مصطفیٰ دی ہے زمین دوتے بھی آسمان دوتے بھی قبر دے بیچ بھی شرح و صدور شریف دا مسئلہ ہے بے حکومت مصطفیٰ دی کی میں امام جلال الدین السیوطی علیہ السلام فرمائیں قبر دے بیچ ویسے 3 سوال دا دیزن سارے ہم پتہ ہیں کتنے سوال دیزن الواؤں نے تچھین کلمے دے وطرانی دعا سننا کتنے 3 سوال 3 سوال دیزن
امام جلال الدین السیوطی فرمائیں پہلے دو سوال نہ آئے لین چل ویسیا، آخری سوال آ گیا بگڑی پڑ ویسیا۔ آپ فرمائیں پہلے دو آئے تھے آخری نہ آیا بس اتوان وٹیندا گیا۔ حکومت مصطفیٰ دی ہے، اتھے سرکار دی حکومت چل رہی ہے، میدان معاشر دی دی حکومت چل رہی ہے، سارے مصطفیٰ دی چل رہی ہے، لجپال دی چل رہی ہے۔ گال کہندہ پیا حوالے دا ذمہ دار کی بلا استاد سے بوسن تو سبحان لاکھ سو حوالہ جانے تو استاد سے جانے۔ آج تو میری مرضی میں کھلا کھیڑانا کٹی قلعے دے تاتے کو دی تو سبحان لاکھ ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام جیرا تشریف کی میں نا پہلی دیوار اماں آمنہ فرمائیں دی تھے میرے مائی نے سجدہ دیتا تے سجدہ دی سرکار نے فرمایا رب حبلی امتی۔ وقت سرکار فرمائیں قیامت علی دیوار بھی اساں سجدے دے سوں تے رب دی بارگاہ دے وچ اپنی امت دی سفارش مانگسوں۔ میرے محبوب فرمائیں خدا دا عرش رکسی، عرش دے سجے پاسوں جنتی، عرش دے کھبے پاسوں جہنمی ویسن۔ توجہ میری طرف کر دیا میرے محبوب فرمائیں اسا اپنا ڈیرا عرش دے کھبے پاسوں لے سو۔ کیوں؟ اگر سارا کوئی یار کلمہ پڑھن والا، سارے نال محبت رکھن والا، جلسے جلوس مناون والا گناہاں دی وجہ کول عرش دے کھبے پاسوں ویندا پیو سی، سرکار فرمائیں اساں دی باں جو نپ کے اسو سجونا راستہ بھلا ویندے تیرا راستہ او ہے۔ فرمایا سجے کو پچھو تے ولے سو خدا نہ ولے سی۔ کیوں؟ خدا دے رٹھڑے مناوے محمد، محمد دے رٹھڑے منا کوئی نہیں سکدا، اتھا چپ دی چاہے علا کوئی نہیں سکدا، حقیقت محمد دی پاہ کوئی نہیں سکدا۔ حکومت کے نہیں کرنی مصطفیٰ دی سرکار میں نے سر انور سیدی رکھے سو کہ رب دی جانب کو حکم تھی سی ارفع راسک یا محمد، اے پیارے محمد اپنا سر انور تا چاہو۔ سارے نبی فرمائے سن اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری۔ آج خدا ڈاٹے غضب دے وچے کوئی دوجا دروازہ کھولو، کوئی دوجا دروازہ کھولو۔ آمنہ دلال فرمائے سن اساں جو 100 لوگوں کو ٹھوکرا کھاندا ہے اساں فرمائے سو آنا لہا۔ اور نبی کہیں گے اذهبوا الى غیری، اور نبی کہیں گے اذهبوا الى غیری، اور میرے نبی کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے نبی کے لب پر انا لہا ہوگا۔ مطالعہ نبوت اندر شیخ محقق فرمائیں جبریل نے سوال کیا سنا تمہارے زلفاں دی تعداد کتنی ہے؟ سرکار ہمیں جبریل کیوں پوچھتے عرض نے سنا کہ ساوت صحیح۔ مدارج النبوہ شریف اندر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے زلفاں دی تعداد ہے 6 لاکھ۔ کتنا؟ 6 لاکھ۔ یہ میں بھی لکھا ہوں تیار ہے جیرا حوالہ میں کہا دے میرا سیسا تو سا سبحان اللہ ہے، کیونکہ محبوب علیہ السلام کو زلفاں دے والا دی تعداد دا بھی پتہ دے امت دے عمالہ دی تعداد دا بھی پتہ ہے۔ سرکار نے فرمایا جبریل قیامت دیوار اسی امت کو نگار ہے جیرا سارے زلفاں دے وچوں ایک زلف دا وال جو ضائع کسی 70,000 ایسے لوگ جیرے جہنمی حسن اللہ جہنم میں شکار کے دے جنت دے وچ وقت دوچا وال وقت تریچا وال ایک ہی تھی 42 ارب ہوئے تھے۔ سرکار فرمائے اے تا میرے زلفاں دی برکت ہے 42 ارب میری امت دے او گناہگار جیرے جہنم میں جو اللہ پاک کر کے جنت ہی داخل کر سن شیر سننا سبحان اللہ سبحان۔ سرکار فرمائے تو ہاتھ چیسو تو سارے ہاتھ خالی ولنے کانی سار سجدے میں ہوگا تو کھل جا گے زلفیں، سار سجدے میں ہوگا تو کھل جا گے زلفیں، جب
امت کی بخشش کا اصرار کریں گے رب میں سے سنیا من مڑیا میرا کار و غضب تیرے دشمن کے لیے میرا کار و غضب تیرے دشمن کے لیے تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے میری تقریر ختم تحقیق حدیث ان کتاب کا نام ہے الکبائر جسارت معذرت ایک کتاب ایک کتاب ہے ترے کتاباں بھی ہیں طیب دے حضرت عبداللہ ابن عباس نے مدرسے جو تحفہ ایک کتاب ہی زیارت کر گئے کتاب ہی برکت آ لئی جڑی جا تو نہیں بھی جا بھی آکو برکت آ لئی تھی جڑی گال سنیں دا پیاں وہ بھی برکت آ لئی بھئی تقریر یاد نہ لاوی تیری مرضی این گال کو یاد کرے الکبائر کے اندر امام صحابی سرکار بڑی کم دی گال ذکر کی تھی آفر نے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے روی ان امرأة من بنی اسرائیل جاءت الى موسیٰ علیہ السلام فقالت یا رسول اللہ انی اذنبت ذنبا عظیما وقد تبت منه الى اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ توجہ میری طرف حاضر تھی دی آج کے دی اللہ دے پیارے کلیم موسیٰ گناہ کیتے میں تے بہت بڑا گناہ وقت تبت منه الى اللہ تعالی من خدا دے ملن دے راستے گلے نہیں ودے ہیں ایک ایسا رٹھے خدا منیسی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وما ذنبو کے مرے دسا گناہ کیڑا کیتا آج کے لیے موسیٰ علیہ السلام گناہ ودے شرم ہمیں ساتھ صحیح آج کے لیے اللہ دے پیارے کریم موسیٰ یا نبی اللہ انی زنیتو وولدت ولدن فقتلتہو بدکاری کروئنی بدکاری تو بعد بچہ جمعے او کو قتل یہ گناہ کی دیں جرہ موسیٰ علیہ السلام نے گال سنے فقال لہا موسیٰ علیہ السلام اخرجی یا فاجرہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بدکارہ تو نکلا نہ نکلا ایڈا بڑا گناہ کی تھی بدکاری تو بعد بچہ تو بچے کو قتل وقت سارے کو لے کرے نکے انہیں اسمانہ کی بجلی جاتی بھا جاسی مروے سے کلیم ہی نہ بھیا چھوڑے سے اگر حبیب ہوئے تو کداں ہی نہ بھیا ہوئے اللہ پاک میں جبریل آلت ایک عورت نکھتی نہ ہوئے تو پھر پہنچ پائے فنازل جبریل علیہ السلام وقال یا موسیٰ اے اللہ دے پیارے کریم موسیٰ اللہ پاک میں فرمائے لیما ردتا الطائبتا یا موسیٰ موسیٰ این عورت چھوٹی دا دل کیوں تروڑی بولے دی کہ سارا راستہ نہیں رہتی ایک پتہ کیتے گناہ کیتے میں معافی کی میں سے تیہ کو سارا راستہ لانا یا بھجا چھوڑنا ہے جبریل نے عرض کی اللہ دے پیارے کلیم موسیٰ اما وجدت شرم بنا ایدے کو ودا گناہ تا نہیں پڑا نہیں بھی پاتا قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا جبریلو ومن ہوا شرم بنا او کیڑا گناہ ہے جیرا زنا کو نہیں بندہ ہے تے قتل کو نہیں بندہ ہے گناہ کیڑا ہے جبریل نے عرض کی تھی قال تارک الصلاة آمدم متعمدہ جیرا بندہ جان بوجھ کے نماز چکے گا نا جان بوجھ کے ادھر گناہ ہے یہ بدکاری کو نہیں بندہ ہے تے قتل کو نہیں بندہ ہے نماز چکا سمجھا نہیں کی گال کتاب دینا تنبیہ الغافلین ہے حوالہ ذمہ دار آپ ہو سا قبل استاد سے تو حوالہ رسے ان دے اندر ذکر پہلے جیرے نبیاں دے ان ہے نا شیطان انہاں نال ملاقات کرنے آمنے سامنے ایک بندے کو شیطان ملا وہ شیطان کہ ہاں وہاں کہ میں تیرے جیاں تھیمنا چاہوں یہ میں تو ہے میں بھی اوے ہوں تنبیہ الغافلین کی روایت ہے توجہ میں تیرے جیاں تھیمنا چاہتا جی میں تو ہے اوے میں ہوں یعنی جی میں تو لانتی پڑھے میں بھی اوے لانتی پڑھنا چاہتا شیطان ہے کہ مر رہے آج تے یہ سوال کہیں بھی نہیں کیتا وہاں کہ میں تے نال محبت ہے
کہ آکے میں کو تیرے نال محبت ہے شیطان کے ولدو کام کر جا تیرے تے میرے جو فرق نہ رہا سکتا وہ کہ صاحب وہ کہ پہلا کام ہے جتنا الوایا کر کوڑ مارا کر جتنا الوایا کر کوڑ مارا کر فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ادب المفرد حدیث پاک میرے محبوب فرمائیں گے جرا گناہ ہے نا کوڑ ایک گناہ تو گرے میں دیتے گناہ بندے کو جہنم تو گرے فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَالْبِرُّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ جرا سچ ہے یہ نیکی تو گرے میں دیتے نیکی بندے کو جنت تو گرے میں دیتے وہاں کے پہلی گالے بھی جڑا علماء میں کوڑ مارے ودا کی تھیں ہوئے تے رسامے کی تھیں دا ایک کام کر جا تے دو چاہے پہلی گال ہے نماز نہ پڑھیں جڑا پڑھیں تو سستی نہ پڑھیں پہلی گال ہے توجہ میری طرف پہلی گال ہے نماز پڑھنی نہیں شیطان آکے اگر پڑھیں تا پر سستی نال پڑھیں گے آخری ٹائم پڑھیں بس تیرے تے میرے جو فرق نہ راسی سے ہکو جاتی ہے وہ کہ شیطان سن گی آج کل بعد سیر لگا ویسی کوڑ نہ مرے سا مرتا مر ویسا نماز ٹائم تے پڑھا شیطان کے بعد سن گی آج کل بعد میں بھی آدم دی اولاد کو سدھی گال لگے رہا سمجھ آتی بھی گال دی جیرا بندہ کوڑ مرے دے یا نماز نہیں پڑھتا یا سستی نال پڑھ دے شیطان انہیں نال ڈاٹی محبت کرا دے سمجھ آتی بھی گال دی اللہ تعالیٰ میرے کو تھواکوں نیک عمال کرن توفیق عطا فرماوے جتنا سبق سنائے میں اللہ تعالیٰ اما دی توفیق عطا فرماوے کمی کو تہی تھی ہو تو استاد سے کو استاد جتنے بھی طلباء بیٹھے انہوں کو معافی آخر تے میری ضرور استائی فرمیزن وآخر دعواجہ ان الحمدللہ رب العالمین